پیارے سے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب، آج آپ کے لیے ایک مورل اسٹوری، اچھی سی کہانی، بیڈ ٹائم ہو گیا ہے تو آپ کے لیے میں نے سوچا آپ کو ایک اچھی سی کہانی سنا دی جائے۔ تو بچوں، یہ کہانی جو ہے ایک اچھے اور برے لوگوں کے بارے میں ہے۔ اچھے برے لوگ تو ہمیشہ ہم ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، کچھ لوگ بہت برے بھی ہوتے ہیں، وہ لوگوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ لوگوں کو پریشان بھی کرتے ہیں۔ تو جو لوگ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں یا جن لوگوں سے تکلیف ہوتی ہے، وہ لوگ برے لوگ ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کی بڑی ہیلپ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ان کا ایٹیٹیوڈ بہت اچھا ہوتا ہے، اور وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے کام بھی آتے ہیں۔ تو اچھے اور برے لوگ جو ہیں نا بچوں، وہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ اور آج کی کہانی جو ہے وہ اسی طرح اچھے اور برے لوگوں کے بارے میں ہے۔ تو کسی گاؤں میں ایک چندو نام کا ایک دکاندار ہوتا ہے جو اپنی دکان چلاتا تھا، اور چندو کی دکان جو ہے وہ روزمرہ کی ضروریات کی چیزیں اس میں ملا کرتی تھیں، جیسے صبح کا ناشتہ کا سامان ہے، اور انڈے ہیں، ڈبل روٹی ہے، اور اس کے علاوہ جو روزمرہ کے آئٹم ہیں، دال، چاول، آٹا، اس طرح کی وہ چیزیں جو ہے وہ لوگوں کو بیچا کرتا تھا۔ اور بیچ میں ساتھ میں اس نے چھوٹی سی سبزی کی دکان بھی رکھی ہوتی ہے، جو کہ لوگوں کو سبزی وغیرہ بھی اس کی دکان سے ملتی تھی، جو کہ نہایت مناسب داموں میں وہ دیا کرتا تھا۔ تو چندو سے سارے لوگ بہت خوش رہتے ہیں کہ چندو جو ہے وہ بہت اچھا آدمی ہے، سودا بھی بڑا اچھا دیتا ہے، سبزی بڑی اچھی دیتا ہے، اور جو دال، چاول، آٹا، ان سب کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو اس کی سب لوگ تعریف کرتے تھے کہ چندو کی دکان سے جو بھی کچھ لو بہت اچھا ملتا ہے۔ تو اس کی یہ اسی وجہ سے لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اور اچھی جب لوگ نیک ہوں تو ان کی لوگ تعریف بھی بہت کرتے ہیں۔ اور چندو کے ساتھ ہی وہاں پر گاؤں میں 2-3 دکانیں اور ہوتی ہیں، جس میں سے ایک جنرل اسٹور ٹائپ کی ایک شاپ ہوتی ہے، اور جس کا جو بندہ ہوتا ہے نا اس کا نام ہوتا ہے فقیر الدین۔ تو فقیر الدین جو ہے وہ نام کا تو فقیر ہوتا ہے، لیکن ہوتا وہ ظاہر ہے کافی امیر آدمی ہے۔ کیوں؟ فقیر الدین کی جو ہے اس نے جنرل اسٹور کھولا ہوتا ہے۔ اور بچوں، جنرل اسٹور میں آپ کو پتہ ہے ہر چیز ملتی ہے۔ اس میں جو ہے ٹوتھ پیسٹ سے لے کے صابن، اور آپ کو ان کی چھوٹی موٹی گھر کی ضروریات کی چیزیں ہیں، جھاڑو ہے، پوچا ہے، اس طرح جو گھر کے بہت سارے ایسے آئٹم ہیں جو وہ جنرل اسٹور میں ملا کرتے تھے، ٹوتھ پیسٹ وغیرہ۔ اور تو وہاں پہ جو ہے نا فقیر الدین کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ بڑا بے ایمان ہوتا ہے۔ وہ آپ کو پتہ ہے گاؤں کا اندر کس طرح کا ہوتا ہے کہ وہاں پر چند دکانیں ہوتی ہیں، اور جو کچھ بھی آپ کو اس میں سے چند دکانوں میں سے ہی اگر وہ چونکہ قریب ہوتی ہیں تو لوگ عموماً اسی جگہ سے جا کے اپنی چیزیں لیا کرتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جناب، جو فقیر الدین ہوتا ہے نا وہ بڑا بے ایمان ہوتا ہے۔ کوئی چیز جو کہ شہر میں وہ 100 روپے کی اگر ملتی ہے، تو وہی فقیر الدین جو ہے وہ اپنی دکان میں لانے کے بعد اس کو 130 140 روپے کے حساب سے، کبھی 150 کے حساب سے بیچا کرتا تھا۔ لوگ بڑے پریشان تھے، لوگ سب جو بھی اس کو چیز خریدتا تھا وہ آگے سے کہتا تھا اگر تم کو لینا ہے تو لے لو، نہیں لینا تو یہ آپ جا کے کہیں اور سے لیں۔ تو لوگ کہا کرتے تھے کہ بھائی جنرل اسٹور تو یہاں پر آپ کے پاس ہی ہے، ہمیں شہر جانا پڑے گا۔ تو صرف شہر جانے کی وجہ سے بہت سے لوگ مجبوری میں اس سے سامان خریدا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے وہ جو تھے نا، لوگ اس کی بہت برائی کرتے تھے، اور وہ سب کہا کرتے تھے کہ یہ جو فقیر الدین ہے نا یہ بہت لالچی آدمی ہے، اور یہ لوگوں کو ہم گاؤں والوں کے ساتھ ہی دیکھو، یہ یہاں کا اپنے ہی گاؤں کا آدمی ہے، لیکن اپنے گاؤں والوں کے ساتھ بھی بڑی زیادتی کرتا ہے، اور یہ غریب لوگوں کو بھی خیال نہیں کرتا۔ کوئی بھی اس کی دکان سے کوئی چیز لینے جاتا ہے، وہ بازار سے بھی زیادہ، یعنی کہ شہر میں جو اس کی پرائز ہے اس کے پرائز کے حساب سے اس کی
بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے. یعنی کہ اس کا اگر وہ کوئی، جیسے میں نے آپ کو بتا رہی تھی اتنے زیادہ پیسے لیتے ہیں، تو ظاہر ہے گاؤں میں بہت سے غریب لوگ رہتے ہیں، وہ بڑے پریشان ہوتے تھے کہ یہ جو فقیر الدین ہے یہ بہت بے ایمان آدمی ہے. اس کو کئی دفعہ لوگوں نے سمجھانے کی کوشش کی اور سب اس کو کہا کرتے تھے فقیر الدین تھوڑا سا تم خیال کرو، غریب لوگوں کا بھی خیال کیا کرو، تم اتنا زیادہ منافع لیتے ہو اور یہ تو بری بات ہے، تم اپنے گاؤں والوں کا خیال کرو، تھوڑا ان کے غریبوں کا خیال کرو. تو وہ کہتے تھا جاؤ جاؤ، یہ دکان میں نے کھولی ہے، کوئی یہ تھوڑی ہے کہ جو میں نے مفتہ بانٹ رہا ہوں تو مجھے بھی کمانا ہے. تو اس طرح سے بچوں کو کیا ہوتا ہے کہ جی فقیر الدین جو ہے وہ اپنے بے ایمانی کر کر کے اپنی دکان خوب ترقی کر رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف چندو جو ہے اپنے گھر کی کریانہ کی دکان اور ویجٹیبل کی دکان چلا رہا ہوتا ہے. اس چندو سے لوگ بہت خوش رہتے ہیں، اور چندو لوگوں کا خیال کرتا تھا. اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہوں تو چندو جو ہے وہ ادھار پہ وہ سامان دے دیا کرتا تھا، اور ان سے کہتا تھا کہ جب بھی آپ کے پاس پیسے ہوں آپ واپس کر دینا. تو اس طرح سے لوگ جو ہے نا چندو کو بہت پسند کرتے تھے کہ چندو بہت ہی نیک آدمی ہے اور بڑا ہی مددگار ہے. تو بچوں فرق سمجھ آ گیا نا، اچھا برا آدمی کا، برے آدمی کا. دونوں ہی دکاندار ہوتے ہیں، لیکن ایک دکاندار جو اچھا ہوتا ہے لوگوں کی مدد کرتا ہے، اور دوسرا دکاندار جو لوگوں کی بالکل مدد نہیں کرتا تھا اور لوگوں سے ناجائز پیسے کماتا تھا. یہ فرق ہے نا اچھے برے میں. اب کیا ہوتا ہے بچوں کہ اس گاؤں میں ایک دفعہ کچھ سادھو لوگ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، سادھو آپ سمجھ لیں جیسے ہمارے یہاں کچھ ملا ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ علم جانتے ہیں، غیب کے بارے میں بھی کچھ باتیں بتا دیتے ہیں. تو اس طرح سے اس علاقے میں کچھ سادھو لوگ آتے ہیں اور وہ آ کے بتاتے ہیں کہ جی اس گاؤں میں عن قریب بہت زبردست طوفانی بارش آنے والی ہے، اور وہ اتنی طوفانی بارش ہوگی کہ یہاں جتنے بھی جو یہاں پہ لوگوں کا جو برے لوگ ہیں وہ ان کو بہت نقصان ہوگا، اور ان کی تمام ان کو بیماریاں بھی لگ جائیں گی، اور ان کی جو ہے وہ نقصان ہوگا ان کے کاروبار میں. لیکن جو نیک لوگ ہیں ان کو اس بارش سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ ان کو فائدہ ہی ہوگا. یہ بارش جو ہے ان کو فائدہ پہنچائے گی. اچھا، جب یہ والی باتوں بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے اس دفعہ بارش جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے عذاب ہوگا جو برے ہیں، اور جو اچھے لوگ ہیں ان کے لیے وہ باعث رحمت ہوگی. ٹھیک ہے نا، یعنی فائدہ پہنچائے گی. تو کیا ہوتا ہے بچوں کے جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اچھا بارش ہوگی، اور یہ بارش جو ہے اس سے ہم لوگوں کو بڑا فائدہ ہوگا، اور ہم نا مطلب وہ خوش ہو جاتے ہیں. لیکن اب جو فقیر الدین جیسے جو بے ایمان لوگ ہوتے ہیں اور جو لوگوں کے ساتھ ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے تھے، وہ بڑے سخت پریشان ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار اب ہم کیا کریں. تو کیا ہوتا ہے کہ جتنے برے لوگ ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، اور وہی کہتے ہیں کہ بھائی یہ بتاؤ کہ نا یہ اس سے کس طرح سے جان چھوٹی جائے کہ یہ سادھو لوگ جو ہیں یہ اس طرح کی بات کر کے چلے گئے کہ جی یہ ان لوگوں کو نقصان پہنچائے گی جو بے ایمان ہیں. اب جو بے ایمان تھا اس کو پتا تو تھا کہ میں جو ہوں بے ایمان ہوں، اور جو اچھے لوگ تھے ان کو پتا تھا کہ ہم اچھے ہیں، ہم کسی کے ساتھ برائی نہیں کرتے، تو وہ لوگ ڈرے بھی نہیں. اب انہوں نے جا کے وہ سب جمع ہوئے، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو ہے اس کا کوئی تو توڑ ہونا چاہیے. اس طرح سے تو ہم سب لوگوں کے لیے ہمارے تو کاروبار تباہ ہو جائیں گے، اور پھر ہم سب بیمار پڑ جائیں گے، ہے نا. تو وہ سب مل کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ بھئی اس کا کوئی طریقہ ڈھونڈنا چاہیے، کیا کیا جائے. چلو چلتے ہیں. اور وہی سادھو لوگ جو آئے ہوئے ہیں گاؤں میں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس کا کوئی طریقہ، کوئی حل بتائیں ہمیں کہ ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں. یعنی کہ اس بارش کے جو کہ ہمارے لیے برے لوگوں کے لیے مصیبت لانے والی ہے، تو ہم اس کے ساتھ کیسے چھٹکارا پا سکتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہاں چلو چلتے ہیں. تو سارے جو لوگ ہوتے ہیں نا بچوں، جو برے لوگ ہوتے ہیں جو خالی وہ لوگ مل کے
سادھو کے پاس جاتے ہیں اور جتنے سادھو بیٹھے ہوتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ یہ بتائیں آپ ہمیں کوئی ترکیب بتائیے کہ ہم لوگ جو ہیں اس سے کیسے چھٹکارا پائیں، یہ تو ہمارے لیے بڑا ہی نقصان ہے اور سب ہے نا، ہم لوگوں کی بچت آپ نے یہ بتا تو دیا لیکن ہم کس طرح بچ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تو کچھ نہیں کر سکتے تمہارے لیے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، کوئی تو ترکیب ہوگی، کوئی تو طریقہ ہوگا کہ یہ ہم اس سے چھٹکارا پالیں، کوئی تو سلسلہ ہوگا ہمارے، اب ہمیں کوئی بتائیں تاکہ ہم اسی طرح کریں، تو ہم تباہ ہو جائیں گے، ہماری تو فیملی تباہ ہو جائے گی۔ تو وہ کہتے ہیں سادھو کہ نہیں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہاں البتہ ایسا ہے کہ یہاں سے کچھ فاصلے پہ، یعنی جو بہت اونچے پہاڑ ہیں، ان پہاڑ کے اوپر، کسی ایک پہاڑ کے اوپر وہاں پہ ایک بزرگ بیٹھتے ہیں، اور وہ بزرگ جو ہے پہاڑ کی بالکل چوٹی پہ جا کے نا، اور وہ سارا وقت وہ بزرگ جو ہیں وہاں پہ عبادت کرتے رہتے ہیں، بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر آپ ان کے پاس چلے جائیں تو ہاں البتہ وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو کوئی ایسی چھتری آپ کو دے دیں گے کہ جس سے جو ہے وہ آپ لوگ بچ جائیں گے، مطلب وہ چھتری اگر آپ اپنے ساتھ رکھیں گے تو آپ کو وہ بارش کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، اور کوئی بیماری آپ کو نہیں آنے لگے گی، اور آپ کا کاروبار بھی تباہ نہیں ہوگا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا چلے ٹھیک ہے، اب وہ تو بہت دور ہے، اور اتنی اونچی پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھنا بھی بہت مشکل تھا، جس کا پورا سفر اگر پیدل جائیں تو وہ جنگل سے ہوتا ہوا پہاڑ پہ جاتے تھے، اور پورا دن اور پوری رات کا سفر تھا۔ تو کچھ لوگ مل کے بات کرتے ہیں اور وہی کہتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ مل کے چلتے ہیں، ہے نا، اکیلا آدمی تو نہیں جا سکتا ہے، تو ہم سب مل کے چلتے ہیں اور ان کے ساتھ اس بزرگ سے وہ ہم چھتری لے کر آتے ہیں۔ تو ہوتا ہی ہے بچوں کے کچھ لوگ مل کے فقیر الدین کے ساتھ جو ہیں وہ مل کے اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں، اور صرف یہ وہی لوگ جاتے ہیں جو کہ بہت بے ایمان ہوتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں ان کے ساتھ، تو ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے بچوں کے، وہ جب چلنا شروع کر دیتے ہیں، اب وہ گرمیوں کے دن ہوتے ہیں اور جنگل سے گزرتے ہیں اور اتنا لمبا سفر کرتے ہیں کہ وہ لوگ تھک جاتے ہیں، اور جب تھک کے چور ہو جاتے ہیں تو وہاں سے پھر پہاڑ پہ بھی چڑھنا ہے۔ پہاڑ اتنا لمبا ہوتا ہے، اتنا بڑا ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی بڑا مشکل، آپ کو پتہ ہے پہاڑ پہ چڑھنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ تو وہ جو ہیں وہ جب چلنے لگ جاتے ہیں تو ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے بہت سخت پیاس لگ رہی ہے اور اب میں مزید نہیں چل سکتا، جو پانی ہمارے ساتھ تھا وہ پانی ہم ختم کر چکے۔ اور وہ لوگ بچوں تھوڑا پانی لے کے چلتے ہیں نا، کیونکہ ان کو اتنا ٹریول کرنا ہوتا ہے، تو وہی اپنی چھوٹی چھوٹی بوتلیں لے کے پانی کے ساتھ وہ جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے پانی ختم ہو گیا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی مجھے تو بڑی سخت پیاس لگی ہے۔ تو اس کو وہاں پر ایک جگہ پہ پانی کھڑا ہوا نظر آتا ہے اور زمین کے اوپر، تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں اسے پانی پیوں گا، میری حلق خشک ہو رہا ہے، میں اب جو ہے مزید نہیں چل سکتا۔ تو وہ جو اس کے ساتھی ہوتے ہیں وہ ان کو منع کرتے ہیں، اور فقیر الدین بھی اس کو منع کرتا ہے کہ نہیں یہ پانی مت پیو، یہ تو گندا پانی ہے، اگر تم اس پانی کو پی لو گے تو تم بیمار ہو جاؤ گے۔ لیکن وہ جو ساتھ میں اس کا آدمی ہے جس کو بہت شدید پیاس لگ رہی ہوتی ہے، وہ جو اس کو یہ ہوتا ہے کہ اگر مجھے پانی نہیں ملا تو میں مر جاؤں گا، ہے نا، تو وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں میں مر جاؤں گا، میں تو پانی ضرور مجھے پینا ہے۔ تو بچوں وہ پانی پی لیتا ہے اور پانی پی کے چلنے لگ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر میں کیا ہوتا ہے کہ چونکہ وہ پانی گندا ہوتا ہے تو پانی جو ہے وہ اس کے پیٹ میں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اس کے لوز موشن شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ اتنا پریشان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی میں تو اب بالکل چل بھی نہیں سکتا، اور ابھی تو پہاڑ ہم نے سر کرنا ہے تو ہم کیسے جائیں۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ بس میں اب جو ہے میں ادھر ہی بیٹھ جاتا ہوں، تم لوگ چلے جاؤ۔ تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو بندہ ہوتا ہے وہ وہیں رک جاتا ہے اور باقی یہ چلنے شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، آگے چلتے چلتے یہ لوگ جو ہیں مطلب پھر رات ہونے لگ جاتی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم
یہاں پر تھوڑی دیر کہیں آرام کر لیتے ہیں، اور ہم صبح ہی کی جو جیسے ہی روشنی ہوگی ہم اپنا سفر پھر جاری رکھیں گے، اور پھر ہم جو ہے وہ اس کے بعد تھوڑی دیر میں ہی وہاں پہنچ جائیں گے، کیونکہ رات میں ٹریول نہیں کر سکتے نا بچوں. جب رات ہوتی ہے تو آپ پہاڑ کے اوپر کیسے چلے، ادھر تو کوئی روشنی نہیں ہے اور وہاں تو چلنا بھی مشکل ہے. تو لہٰذا کیا ہوتا ہے کہ جیسے اندھیرا ہوتا ہے یہ لوگ جا کے اور وہ ایک جگہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہم یہاں پر آرام کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں کوئی جانور وغیرہ نہ کھا لے. تو وہ اپنا کسی درختوں کے درمیان میں جا کے اور جگہ ڈھونڈ کے وہاں پہ یہ بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم سو جاتے ہیں. اچھا جب سونے لگتے ہیں بچے تو وہاں اتنے مچھر ہوتے ہیں اور وہ ان کو کاٹ کاٹ کے برا حال کر دیتے ہیں. تو اس میں سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک دو لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو بڑا مشکل میں آ گئے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کوئی جانور کا جو ہے نا گوبر کہ یہاں سے وہ اٹھا کے اپنے اوپر مل لیتے ہیں تاکہ ہمیں جو مچھر جو ہے نا وہ نہ کاٹیں. تو فقیر چند کہتا ہے کہ نہیں پتہ نہیں یہ کیسے جانور کا کیا ہے، اور تم لوگ اس کو تم گوبر کو اپنا جانور کے گوبر کو جو اپنے جسم پہ مل لو گے، کیا پتہ کوئی اس میں کیڑے ویڑے ہوں اور وہ تم لوگوں کو جو ہے وہ نقصان کر دیں. تو تھوڑا برداشت کر لو، اور صبح جو ہے وہ صبح تک کی بات ہے، اور تھوڑا برداشت کر لو، پھر اس کے بعد جو ہے ہم چلتے ہیں، ورنہ تو یہ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں لینے کے دینے پڑ جائیں. لیکن کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا بچوں، وہ اتنا تنگ ہوتے ہیں، کھجا کے پریشان ہوتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں جا کے وہ گوبر جو ہے وہ اپنے اوپر مل لیتے ہیں تاکہ کوئی مچھر اس کے اوپر نہ بیٹھے، اور پورے جسم پہ وہ گوبر لگا کے اور وہ لیٹ جاتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ ان کو اس میں سے ظاہر ہے آپ کسی اور جانور کا کس کا جو بھی وہ گوبر ہے، اور کب کس جانور کا تھا اور کب سے پڑا تھا کیا تھا، ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا بیمار ہو جاتے ہیں، اور ان کو اتنی شدید تکلیف ہوتی ہے، وہ جو ہیں ان کو ملیریا ہو جاتا ہے اور وہ بخار چڑھ جاتا ہے بہت زیادہ، اور ان کے علاوہ بدبو ان کے جسم سے اتنی آ رہی ہوتی ہے اور برا حال ہوتا ہے، اور گرمی کے دن ہوتے ہیں. لہٰذا ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ بھی وہاں رک جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم نہیں جا سکتے، لہٰذا ہم یہیں رک جاتے ہیں. اب فقیر الدین جو ہے وہ اپنے لوگوں کے کچھ جو باقی بچتے ہیں جنہوں نے پتھر سے اپنے پتے وتے ہلا کے اپنے مچھروں کو بھگاتے رہے، اور وہ رات بھر ان کی جاگتے ہوئے اور سوتے ہوئے کچھ کرتے گزر گئی. تو وہ لوگ جو ہیں وہ کسی طرح سے صبح ہوتے ہی ساتھ ہی وہ لوگ اپنا سفر شروع کر دیتے ہیں، اور چلتے اتنی اونچی پہاڑی پہ جانے کے بعد وہ آخرکار پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، چوٹی ٹاپ پر پہنچ جاتے ہیں. تو جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو ان کو وہ دیکھتے ہیں کہ جی وہاں پر ایک چھوٹی سی جھونپڑی ٹائپ بنی ہوئی ہے، یعنی یہ اسی بزرگ کی ہوتی ہے. اور جا کے جب دیکھتے ہیں تو وہ ایک بزرگ جو ہیں وہ عبادت میں لگے ہوتے ہیں، ہے نا، وہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بالکل محو ہوتے ہیں. تو یہ لوگ جا کے اور بزرگ کو سلام کرتے ہیں. تو بزرگ جو ہیں وہ ظاہر جنگل میں ایک دم کوئی آ جائے عبادت میں تو خلل ہوتا ہے نا آخر. تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ فقیر الدین اپنے کچھ نا لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے. تو وہ کہتے ہیں ہاں مجھے یہاں تم لوگ کیسے آئے؟ تو وہ کہتے ہیں بابا جی ہم آپ کے پاس جو ہیں وہ ایک امید لے کر آئے ہیں، اور ہم نے وہاں پہ کچھ سادھو لوگ آئے تھے گاؤں میں، اور انہوں نے یہ بتایا کہ جی بارش ہونے والی ہے یہاں پر. تو وہ بارش جو ہے وہ کافی اس سے نقصان ہوگا. تو وہ جو بزرگ ہوتے ہیں وہ آنکھیں اپنی بند کر کے اور تصور میں تو انہوں نے بولا ہاں بارش ہونے والی ہے، بارش ہوگی، اور وہ اس میں سے بہت سے لوگوں کا نقصان ہوگا. لیکن یہ نقصان ان لوگوں کا ہی ہوگا کہ جو برے لوگ ہیں، اور لوگوں کے ساتھ جن کا جو بہت برا کرتے ہیں اور ان کا خیال نہیں کرتے، ان کے لیے یہ بے ایمان لوگ ہیں، انہی کو نقصان ہوگا. لیکن جو اچھے لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، اس سے اس بارش سے ان کو فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا.
تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بابا جی ہم اسی لیے آپ کے پاس یہاں پر آئے ہیں کہ ہمیں سادھو نے بتایا تھا کہ آپ کے پاس ایک ایسی چھتری ہے جس کو اگر ہم استعمال کریں گے تو اس سے یہ ہے کہ ہم لوگ بیماری سے بھی بچ جائیں گے. جو انہوں نے بولا تھا کہ جو لوگ بیمار ہو جائیں گے وہ جو برے لوگ ہیں وہ بیمار ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ ان کو نقصان ہوگا، نقصان ان کے یعنی کہ بزنس میں نقصان ہوگا. تو جو بزرگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں بات تو اس نے صحیح کی ہے، لیکن میرے بچوں اگر تم لوگ بجائے چھتری لینے کے لیے اگر تم اتنے دور آ گئے، یہ تو ادھر بیٹھے ہوئے بھی یہ کام ہو سکتا تھا. تو وہ کہتے ہیں وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ ادھر ہی اپنے آپ کے اعمال اپنے ٹھیک کر لیتے، یعنی کہ لوگوں کے ساتھ بے ایمانیاں کرنا بند کر دیتے اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا رویہ اختیار کرتے، اور جو جائز کمائی ہے یعنی کہ جو کہ ایک حکم ہے کہ آپ جو ہیں اپنا منافع اتنا ہی رکھیں، اگر آپ اپنا منافع لیں اور جو جس حکم کا ہے کہ اس سے زیادہ آپ منافع نہیں لے سکتے، تو آپ کو کبھی بھی بارش جو ہے وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی. تو اس کے لیے وہ تو چھتری لینے کے اوپر اتنا دور آپ آئے اور اتنے اپنے لوگوں کو آپ نے بیمار کیا. کچھ لوگ راستوں میں پڑے رہ گئے، کچھ لوگوں کو پیٹ خراب ہو گیا، تو کچھ لوگوں کو جو ہے وہ ملیریا ہو گیا، اور کچھ لوگوں نے جو گوبر بلا تھا اس کی وجہ سے پرابلمز ہوئی ہیں، ہے نا ان کا کافی. تو اگر آپ لوگ اپنے اعمال نیچے ہی رہ کے صحیح کر لیتے اور لوگوں کے ساتھ اپنا ان کے ساتھ نیکی سے پیش آتے، تو آپ لوگوں کو یہ آنے والی جو بارش ہے بارش ہونے جا رہی ہے، اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی، کوئی نقصان آپ کا نہیں کر سکتے تھے. تو بچوں آپ نے اتنا دور کیوں آئے ہو؟ تو وہ لوگ بڑے شرمندہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ بات نہیں سوچی تھی، ہم تو اپنے ڈر گئے. کیونکہ کیا تھا، ان کو ڈر تھا نا، اپنے اعمال سے ڈر تھا، اور وہ جو لوگوں کے ساتھ کرتے تھے ان کو پتہ تھا کتنے بے ایمان ہیں، لوگوں کے ساتھ بے ایمانی سے پیسہ کما رہے ہوتے ہیں اور ان کو تنگ کرتے ہیں، یا غلط جو ہے وہ چیزیں ان کو دیتے تھے. تو انہوں نے بزرگ نے کہا کہ اگر تم لوگ ابھی سے معافی مانگ لو یہیں سے ہی، تو تم کو کسی بھی چھتری کی ضرورت نہیں ہے. یہی تمہاری چھتری ہے کہ جو تمہاری نیکیاں ہیں، جو تمہارے اعمال اچھے ہیں، یہی تمہاری چھتری ہے. یہی تمہاری حفاظت کرے گی ہر بری گھڑی سے، اس بارش سے جو ہونے والی ہے اس سے تمہیں حفاظت کرے گی. یہی اعمالوں کی چھتری ہے. تو بچوں وہ لوگ بڑے شرمندہ ہوتے ہیں، وہاں معافی مانگتے ہیں اور اپنے آپ سے وہ عہد کرتے ہیں وہاں پہ اس بزرگ کے سامنے کہ اب ہم یہاں سے ہم جاتے ہیں اور ہم آج سے ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو صحیح سدھارنے کی کوشش کریں گے، اور کسی کے ساتھ ہم برا نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ ہم بے ایمانی سے پیسہ نہیں کمائیں گے. اور وہ اس وعدے کے ساتھ وہ لوگ جو ہیں وہاں سے نیچے اتر آتے ہیں اور اپنے اپنے اس میں، اور اس کے بعد وہ جو ہیں وہ جس طریقے سے وہ بے ایمانی کرتے تھے وہ بے ایمانیاں نہیں کرتے ہیں، اور بالکل اپنے اعمالوں کو ٹھیک کر لیتے ہیں. لہٰذا جب وہاں بارش ہوتی ہے اور بارش جو ہے وہ ان سب کے لیے باعث رحمت ہو جاتی ہے، اس سے ان کے جو کھیت ہوتے ہیں وہ بہت لہلہاتے ہیں اور خوب گرین ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کی جو فصل ہے وہ بھی وہ فصل ہوتی ہے جس کو پانی کی ضرورت ہو، خوب پانی کی ضرورت ہو. جب خوب پانی آئے ان کو ملا اور خوب کھل کے بارش ہوئی اور ساری ان کی سب جو ہیں فصلیں بہت اچھی ہو گئیں اس سے. تو بچوں کیا ہوا، اس سے کیا ہمیں سبق ملا کہ آپ کا برائی کا انجام برائی ہوتا ہے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے، اور اس کا مطلب اس کی بھی سزا وہ اپنے کسی نہ کسی طریقے سے دیتا ہے. تو اپنے اعمالوں کو صحیح کر لیں، اگر ہم اچھے بن جائیں تو لوگ بھی ہماری تعریفیں کرتے ہیں، اور اللہ بھی ہمارا خوش ہوتا ہے کہ بھئی ہم جو ہیں ہم لوگوں کی اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمارا رویہ اچھا ہے. تو ہمیشہ اچھا سوچنا چاہیے اور لوگوں کی مدد کرنا چاہیے. ٹھیک ہے،
बिजनेस अपनी जगह पर है, लेकिन जितना हुक्म है कि आपको इतना ही कम आपने अपना जायज़ मुनाफा लेना है, उतना ही लेना चाहिए। तो ये तो थी बच्चों आज की मॉरल स्टोरी, और उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करना है और अपना बहुत ख्याल रखना है। जैसे कि आपको पता है आजकल कोरोना जो है वो फिर से अपना खूब तगड़ा हो गया है, और जनाब वो उसने फिर लोगों को जो है अपना शिकार बना लिया है। कितने लोग जो हैं इस कोविड में मुब्तला हो चुके हैं, और ये बहुत ख़राब है, यानी कि इतनी ख़राब बीमारी है जो कि पूरी दुनिया में आई हुई है। ये ऐसी बीमारी है, ऐसी वबा है जो पूरी दुनिया में आई है। और जैसे आपको मीडिया भी आपको बताता है, आपके घर वाले भी बताते होंगे कि हाथों को बार बार अपना साफ़ रखना है, वॉश करके रखना है। और उसके अलावा ये है कि लोगों से अननेसेसरी जाके मुलाकातें नहीं करनी, अवॉइड करना है, घर में रहना है, अपने आप को महफूज रखना है और अपने घर वालों को भी बचाना है। ठीक है ना? आप महफूज रहेंगे तो आपके घर वाले महफूज रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, और आपके लिए बहुत सारी नेक दुआएं, नेक तमन्नाएं, और गुड नाइट एंड हैव अ लवली स्लीप एंड स्वीट ड्रीम। Lots of love. Bye.